السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی. پاکستان میں اثاثوں کو آگ لگنے والی ہے. اثاثے کیوں مہنگے ہوئے، کم مہنگے ہوئے، آنے والے ٹائم میں کب مہنگے ہوں گے، آئیے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. دیکھیے جی، میں اپنی ہوش میں جب تھا، آج سے شروع ہوا، یعنی آج سے کہہ لیں کہ 35-30 سال پہلے، تو اثاثے مہنگے تھے لیکن اتنے مہنگے نہیں تھے. یا یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں کو زیادہ اس وقت ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر کے فائدہ حاصل کرنے کا زیادہ کوئی اندازہ نہیں تھا. یا ان کو بلکہ یوں کہیے کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو لینڈ کی قیمت ہے یا ایگزسٹ کرتے ہوئے اثاثے ہیں، گھر ہیں، یہ آنے والے ٹائم میں اتنے مہنگے ہو جائیں گے. یعنی 90 اور اس سے پہلے کی میں بات کروں تو F7 اسلام آباد میں جو 2 کنال کا پلاٹ تھا، 2 کنال کا پلاٹ، وہ 10,000 روپے کا تھا. اور آپ سوچ لیے پھر اگر کسی نے گھر بنا لیا تھا، تو آج اس اثاثے کی قیمت 50 کروڑ ہے. 70 سے لے کے آپ سوچیں کہ 52 ایئرز ہو گئے. 52 ایئرز میں 10,000 کا اثاثہ جو تھا وہ 50 کروڑ روپے کا ہے. یعنی اس کے اوپر فرض کریں بعد میں 20,000 یا 50,000 روپے لگ کے گھر بھی بن گیا، تو 100 سال گھر کی ویلیو ہوتی ہے. اتنے اپریشیٹ ہوئے. یہ آگ کیسے لگی؟ دراصل جو ریل اسٹیٹ کے اثاثے مہنگے ہوئے ہیں یا اوور آل مہنگائی ہوتی ہے، اس میں 2-3 ریزن بہت اہم ہوتی ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے جو بھی حکمران آیا وہ بزنس اورینٹڈ نہیں تھا. یا فوج کا تسلط رہا، فوج نوکری پیشہ ہوتی ہے، اس کی اپروچ اپنے پلاٹ لینے سے اور زیادہ کچھ ہوتی نہیں ہے، یا اپنے ہاتھ کے بندے حکومت کریں، اس سے زیادہ کچھ ہوتی نہیں. ایوب خان سے لے کے یہی معاملہ شروع ہو گیا. ایوب خان کو پلاٹوں کا شوق تھا، اس نے فوج کو پلاٹ دینا شروع کیے، لیکن اس نے پاکستان میں بزنس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی بزنسز کھلیں گے تو وہ پیسہ کمائیں گے. اوپر سے بھٹو آ گیا تو بھٹو نے بھی بزنسز کا کلا کما کر دیا، نیشنلائز کر دی انڈسٹری. اس سے کیا ہوا کہ ہماری آبادی تو بڑھتی رہی، ریکوائرمنٹ تو بڑھتی رہی، لیکن وہ منی میکنگ نہیں ہوتی رہی، منی جنریٹ نہیں ہوتی رہی. تو پھر ایک ٹائم آ گیا، یہ جو جب یہ آئے تھے چور 2 خاندان، جب ان کا دور آیا تو پھر چور چکاری عروج پہ پہنچ گئی. تو انہوں نے بھی ہر کام کے اندر، اگر موٹر وے بنائی تو کمیشن لیا، اگر بجلی دی تو اس میں مہنگے آئی پی پیز والوں کو کانٹریکٹ کیے، ڈالر میں پیمنٹ کریں گے، تو وہ اس طرح کا کیا. تو اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کی جو ریاستی خزانہ تھا وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا. قرضوں کو انہوں نے رواج دے دیا، خزانہ خالی ہوتا گیا. اب اس ساری صورتحال کے اندر ایک طرف آبادی جو ہے وہ بہت بڑھتی رہی. زیادہ دور کے اندر 10 بچے پیدا کرنے کا انعام تھا، آپ سوچئے. تو آبادی، وہ بھی فوجی تھا، اسے بھی عقل نہیں کام کی کہ بھائی ہم نے لوگوں نے جنگ، آنے والے ٹائم میں جنگ نہیں لڑنی، لیکن اس کا دباؤ جتنا تھا اس نے اسی کے مطابق ہی اس طرح کے اقدامات کیے. آبادی بڑھتی گئی، ضروریات بڑھتی گئی، چیزیں بنی نہیں. تو کیا ہوا کہ وہ پھر ڈیمانڈ سپلائی ہے نا، پھر مہنگائی ہونا شروع ہو گئی. مشرف دور کے اندر جب کہ امریکہ جنگ ہوئی اور پاکستان میں بہت پیسہ آیا، تو جب وہ پیسہ آیا تو پھر اثاثے جو ہونے پونے تھے وہ بہت کاسٹلی اور ایکسپینسو ہو گئے ہیں جی. یعنی اس وقت بھی پھر کسی حد تک ریزنیبل تھے، لیکن اس کے بعد پھر پاکستان کی آبادی کئی گنا بڑھ گئی. آپ دیکھیں کبھی 14 کروڑ آبادی تھی، آج ہم 25 کروڑ لوگ ہیں، یا آلموسٹ ڈبل ہو چکے ہوئے ہیں. آج اثاثے کہیں سے کہیں مہنگے ہو گئے ہیں. لیکن عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ چیزیں کب سستی ہوں گی، ہم نے خریدنا تھا یہ. آج چیزیں سستی ہیں، آج چیزیں سستی ہیں کیونکہ آنے والے ٹائم میں اس کو پھر آگ لگنے والی ہے، پھر یہ اثاثے بہت ایکسپینسو ہو جائیں گے. تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ اس وقت اگر کوئی چیز خرید لے، گھر، اپارٹمنٹ، شاپ، آفس، کچھ بھی، تو اس کی چیز کئی گنا مہنگی ہو جائے گی، بہت فائدہ اس کو ملنے والا ہے. اور اگر آج بھی نہ خرید پائے تو آبادی کا جو سمندر ہے وہ تو 55 لاکھ بچے ہر مہینے پیدا ہو رہتے ہیں. لوگ جو ہیں اسی کام لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، تو انٹرٹینمنٹ ان کی ایک ہے بچے پیدا کرنا. اور یہ آج پھر ہو رہا ہے. اور آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا آپ سوچئے کہ ایک طرف لوگوں کے اثاثے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، کرایہ اتنا زیادہ ہو جائے گا، اور عام آدمی نہ کرایہ دے سکے گا، وہ پھر جھوپڑ پٹیوں میں رہیں گے. آج آدھا کراچی جو ہے وہ جھگیوں میں رہتا ہے، آدھا کراچی جو پاپولیشن ہے اس کی آج جھگیوں میں رہ رہی ہے. آنے والے ٹائم میں یہ 75% ہوگی کیونکہ حکمران تو کوئی ہے نہیں.
کند ذہن کے لوگ ہیں جو حکومتوں چلاتے ہیں، اور جو آگے ویسے بندے کھڑے کرتے ہیں جن کی استطاعت ہی نہیں ہے، وہ گھر نہیں چلا سکتے، انہوں نے نظام چلانا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ادھر کوئی ویژنری لیڈر چاہیے، انڈیپینڈنٹ لیڈر چاہیے، جو کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ اور ضروریات کو سوچ سکیں۔ ہم کیونکہ اس شعبے پر کام کرتے ہیں، صبح شام ویڈیو بناتے ہیں، مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے باتیں لے کے آتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا۔ یہی ویژن کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ویژن کر گئے، آپ نے انویسٹمنٹ کر لی، آپ نے اثاثے بائی کر لیے، تو آنے والے ٹائم میں ان اثاثوں کو جو آگ لگے گی، وہ 75 سالوں میں جتنی آگ لگی ہے، اگلے 5 سالوں میں 75 سال سے زیادہ چیزیں مہنگی ہوں گی، کیونکہ جینون اثاثے ہیں نہیں، وہ لوگ بنا ہی نہیں رہے، اس میں پروفٹیبلٹی کم ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز ہے جو کہ اثاثوں کو مہنگے ہونے کی وجہ تھی، اور آنے والے ٹائم میں جو مزید مہنگے ہوں گے، جو کہ عام آدمی کے ایکسیس اور پہنچ سے ہی دور ہو جائیں گے۔ عام عوام کے لیے اس وقت پھر ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ کسٹمر نہیں ہے مارکیٹ کے اندر۔ بحریہ ٹاؤن میں 8 لاکھ روپے مرلہ پلاٹ مل جاتا ہے، جو کہ ڈیولپ ہے، جس کے اوپر گھر بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے بڑی اپرچونٹی کوئی ہو نہیں سکتی۔ آنے والے ٹائم میں یہ 8 والا 18 پہ، اور پھر 28 پہ، اور پھر 38 پہ مرلہ ہوگا۔ یہ 5 سال کا معاملہ ہے۔ تو دس از اے ویری رائٹ ٹائم کہ آپ اس میں اپنے اثاثوں میں انویسٹ کر کے اپنے لیے کوئی چیز بنا لیں۔ یہی ٹائم ہے، اس کے بعد نہیں آئے گا۔ پراپرٹی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔